کچھ عرصہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں ویڈیوز چلائی گئی ہم لوگوں کی، سب کی ویڈیوز چلی، لیکن شہزاد اکبر صاحب کی ویڈیو پہ اسپیسیفکلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہٹاؤ، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو شہزاد اکبر صاحب کے چہرے سے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا اور پھر ان کے چہرے پر ہی اٹیک کیا گیا 24 تاریخ کی صبح 8 بجے کے بعد۔ محسن نقوی صاحب یہ جناب شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے 18 نومبر کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، نہ صرف شہزاد اکبر بلکہ باقی سب لوگوں کو بھی اس میں رگیٹتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں نومبر میں، پھر یہ 4 دسمبر کو جین میریٹ سے ملاقات کرتے ہیں جو برطانیہ کی سفیر ہے، اور خبریں لگوائی جاتی ہے کہ شہزاد اکبر اور دیگر لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اس میں ایک عادل راجہ صاحب بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ پھر میرا اور صابر شاکر صاحب کا نام آتا ہے بار بار خبروں میں کہ ان کو بھی جناب پکڑ کے لے جائیں گے۔ مجھے کئی لوگوں نے اس بارے میں رابطہ کیا، تو میں نے کہا جب پکڑیں گے تو آپ کو موقف بھی دیں گے جب کوئی ایسی چیز ہوگی۔ پھر ہمیں ٹیلی فون کال آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ مجھے بھی آئی ہیں، صابر شاکر صاحب کو بھی آئی ہے، شہزاد اکبر صاحب کو بھی غالباً ضرور بتایا گیا ہوگا۔ مجھے وہ فکر مند دکھائی دے رہے تھے لیکن کوئی اسپیسیفک انفارمیشن انہوں نے میرے ساتھ پہلے شیئر نہیں کی تھی۔ ہاں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ان کے اوپر بار بار حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ آپ کو کیئرفل رہنا ہوگا، آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے۔ ابھی جو 2 دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس پروگرام میں بھی جب ہم پہنچے تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ پہنچائے گئے ہیں جو آپ کے اوپر یا تو اٹیک کر سکتے ہیں یا کوئی حالات کو خراب کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں موقع نہیں ملا لوگوں سے زیادہ ملنے کا، اور ہم نے اپنا پورا پلان تبدیل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر زیادہ لوگوں سے ملے بغیر اپنا پروگرام مکمل کر کے ہم چند لوگوں سے ملے، اور پھر ہمیں وہاں سے جو انتظامیہ ہے انہوں نے کہا جی آپ نکلیں یہاں سے فوراً۔ ہمیں پھر وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب یہ برطانوی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ ایک سابق فیڈرل منسٹر ہے، کیبنٹ کا ممبر ہے، اور ایک امپورٹنٹ آدمی ہے، پاکستان سے اس کا تعلق ہے۔ برطانیہ میں اس کے اوپر 2 مرتبہ حملہ ہو چکا ہے۔ اس حملے کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اس شخص کے بارے میں ایک اور چیز جو انہوں نے کنفرم کی کہ چہرے کے اوپر اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، یعنی وہ اپنی شناخت کو چھپانا چاہتا تھا۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے مخالف آوازوں کو کچلنے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے پاکستان سے باہر بھی چلا گیا۔ کینیا میں پاکستان کے ایک بڑے نامور صحافی ارشد شریف، انہیں شہید بھی کر دیا گیا تھا، اور لگاتار جو لوگ آج بھی پاکستان کی ریاستی اداروں کے حوالے سے خبریں دے رہے ہیں یا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے جو لوگ عمران خان کے موقف کو سنوا رہے ہیں، وہ لگاتار خطرے میں ہیں، اور یہ خطرہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ ناظرین خبر ہے، میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی چیزیں خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ نہ تو شہزاد اکبر خوف زدہ ہے، نہ اس سے پہلے کبھی کوئی اور خوف زدہ ہوا۔ یہ جو مرضی کر لیں، یہ کام تو ہوتا رہے گا، یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا نا، ہمیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، پہلے دن ہی پتا تھا کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور وہ نتائج بھگتتے بھگتتے ہم یہ کام کرتے رہے۔ تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، میکسیمم کیا ہو سکتا ہے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، بولنا، اور جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، مینڈیٹ کے احترام کے لیے، رول آف لا کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک اور جو اہم خبر ہے پاکستان سے، جب وزیر اعظم نے کہا کہ جی آپ مذاکرات کرنے ہمارے ساتھ آ کر، تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا سمارٹ موو کھیلا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ جانیں اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے، عمران خان صاحب نے یہ مینڈیٹ کی مذاکرات کرنی ہے یا نہیں کرنے، معاملہ کدھر جانا ہے، یہ عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں کو۔ پی ٹی آئی نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، ہماری طرف سے سرخ جھنڈی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر رہی، پی ٹی آئی تو کرے گی احتجاج، اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرے گی جس کا عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے، تو ہم تو کریں گے جناب اپنا وہ کام، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا، ہماری طرف سے مذاکرات نہیں ہے۔ ہاں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے آپ ان کی ملاقات کروائیں، وہ جانے اور عمران خان صاحب جانے۔ تو پی ٹی آئی نے، جو نارملی ہوتا ہے یہ تھا کہ جب بھی کبھی مذاکرات ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک متاثر ہو جاتی تھی کہ جناب ایک طرف احتجاجی تحریک چل رہی ہے، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، یہ کس طرح کی تحریک ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ہمارا فوکس صرف تحریک پہ، ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم تحریک چلائیں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، تو نئے میثاق جمہوریت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس میں جو عمران خان صاحب کے دستخط ہے وہ ہم کروا لیں گے، یہ انہوں نے گارنٹی دی۔ نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے اور نئے انتخابات کروائے جائیں، یہ 2 شرائط انہوں نے رکھ دی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے۔
नया मिसाक जमहूरियत कर देते हैं। मिसाक जमहूरियत क्या 2006 में अपोजिशन जमातों ने किया था। उस वक्त का डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ मिसाक जमहूरियत के खिलाफ था। उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ी थी वो मिसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनी। तो याद रखिएगा, मिसाक जमहूरियत आपने कह तो दिया, लेकिन मिसाक जमहूरियत का हिस्सा कभी भी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो नहीं बनेगी। यानी आज जो काम PMLN कर रही है वो कल को काफ लीग कर रही थी माजी में परवेज मुशर्रफ के दौर में। आज जो काम पीपल्स पार्टी और जरदारी और बिलावल कर रहे हैं वो काम माजी में पीपल्स पार्टी पैट्रियाट के लोग कर रहे थे। राव सिकंदर इकबाल, आफ्ताब शेरपा, फैसल सालेह हयात वगैरह, ये लोग माजी में ये काम कर रहे थे। तो ये बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं वो मिसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बना करते। चंद वजूहात भी है ना, देखिए, एक तो जो वजूहात हैं सादी सादी आपको बताता हूं कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा क्यों नहीं होगी। ये चंद वजूहात हैं, ये आप ज़हन में रखें। नंबर 1, इमरान खान की मकबूलियत। जब तक इमरान खान मकबूल है हुकूमत मुज़ाकरात में नहीं आएगी, क्योंकि फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी शराकत है, तो मुज़ाकरात तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही होने हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे। नंबर 3, अवाम में बिल्कुल वक़्त खो दी है इन्होंने, अवाम इनको मुंह नहीं लगा रही, तो ये मुज़ाकरात में आके इलेक्शन में क्यों जाए। और नंबर 4, गवर्नेंस में बिल्कुल नाकामी है। इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पब्लिक में जाकर ये कहें कि जनाब हमने ये काम कर दिए। अवाम को दिखाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। ये वो चीजें हैं जो हुकूमत को किसी भी किस्म के संजीदा मिसाक से रोक देंगी, यानी हुकूमत किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी इन चीजों की वजह से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना खेल खेल दिया। फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पर, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। फजलुर रहमान साहब ने साफ साफ कह दिया कि ना बैत करेंगे और ना ही मुल्क को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ेंगे। अब आप समझ रहे हैं फजलुर रहमान साहब कह किसे रहे। अल्फाज का इंतखाब बड़ी एहतियात से करते हैं। उन्होंने इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया, मैंडेट को उन्होंने झूठा मैंडेट करार दिया। उन्होंने कहा जी कि ये हुक्मरान यूरोप के हैवानियत वाले तस्वुर को हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, अवाम की राय को तब्दील करने वालों के हाथ पर हम बैत नहीं करेंगे। ये फजलुर रहमान साहब ने कहा। फजलुर रहमान साहब एक एक स्टेप करके आगे जा रहे हैं, और ये मुसीबत तो वाकई पाकिस्तान की एजेंसियों को और एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त है कि अगर मौलवी भी पूरी तरह से मैदान में आ जाते हैं और इन्हें नहीं रोका जा सकता, तो PTI को रोकना पहले ही मुश्किल था। इनके साथ अगर मजहबी तबका भी खड़ा हो जाता है तो एक नई मुसीबत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बन जाएगी, क्योंकि मईशत इनसे संभल नहीं रही, काम इनसे हो नहीं रहा, और महंगाई को ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो अवाम किसी भी नुक्ते से इनसे खुश नहीं है। तो ये तहरीक बहुत ज्यादा जान पकड़ जाएगी। नादरीन, आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये है कि कौम और फौज में तफरीक पैदा नहीं करने दी जाएगी। मैं एक सिंपल बात करना चाहता हूं कि देखिए, ये कौम और फौज में तफरीक पैदा कैसे होती है। क्या कोई आदमी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की कौम में तफरीक पैदा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। बड़े लोगों ने ये कोशिश की, सारे लोग ये नाकाम हो गए। ये तफरीक जब भी पैदा होती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से पैदा होती है। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे होंगे उनकी एक्सटेंशन से पहले, क्योंकि उन सबको बता दिया गया है कि आपने कम से कम एक एक कॉलम, एक एक प्रोग्राम या एक एक वीलॉग आपने आर्मी चीफ के हवाले से करना है। उनकी तारीफों के पुल आपने बांधने और जरा डिफरेंट तरीके से। तो ये सब लोग अपनी अपनी वफादारी साबित करने के लिए बाकायदा अब इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। जैसा कि राना सनाउल्लाह ने कल खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जोड़ दिया आर्मी चीफ को कि बिल्कुल वो वैसे ही जर्नैल है। हालांकि जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। एक उनके जूतों की खाक के बराबर भी नहीं है हमारे आर्मी चीफ इस वक्त। बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन नहीं, आप मुकद्दस हस्तियों के साथ ले जाकर आप नहीं मिला सकते। तो अब यहां पे जो है, वो जो अंसार अब्बासी साहब ने कहा वो ये है कि हाफिज कुरान आर्मी चीफ के तकर्रुर को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। उनकी क़यादत में फौज के अंदर इस्लामी इक़दार और रूहानी वाबस्तगी को मजबूत बनाने की उम्मीद की जा रही है। तजवीज़ दी गई है कि फौज में तरबियत, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के तमाम पहलुओं में इस्लामी तालीमात को मजीद मुअस्सर अंदाज में शामिल किया जाए, ताकि पाक फौज ईमान, किरदार और पेशा वराना काबिलियत का इम्तजाज बने। अब जब ये आर्मी चीफ आए थे तब आपको इस तरह का कॉलम लिखना चाहिए था ना, ताकि ये काम ये 3 साल में कर देते। अब जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने जा रही है और आखिरी महीना रह गया है, तो आपने ये कॉलम निकाल के मार दिया। तो अंसार अब्बासी साहब, आप जितने मर्जी समझदार बन जाएं, कौम अब ये बात जान चुकी है कि आप ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार कर रहे हैं कि इसी आर्मी चीफ के साथ आपको गुजारा करना है, और मैं आपको इसके फायदे गिना रहा हूं। इससे बेहतर आदमी आपको पाकिस्तान में मिलेगा नहीं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब, आप मेरे से एक बात लिख कर ले लीजिए, अगर ये आर्मी चीफ तब्दील हो गया तो आप अगले आर्मी चीफ की मदह सराई भी इसी अंदाज में करेंगे।
اگلے آرمی چیف کو بھی آپ اسی انداز میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ ہے آپ لوگوں کی. یہ بہت سارے ہمارے صحافی ہیں, ان کے بال سفید ہو گئے بیچاروں کے, اور یہ بڑے معتبر صحافی گردانے جاتے تھے پاکستان میں, لیکن انہوں نے ہمیشہ جوتے پالش کیے اور ان لوگوں نے ہمیشہ آرمی چیفوں کی گیمیں اٹھائی ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ انہیں بتایا ہے کہ آپ تو خدا کے بعد سب سے بڑا اوتار ہیں اس وقت زمین پہ. ان کا دماغ خراب کرنے کے اندر ان لوگوں کے بہت بڑے بڑے کردار ہیں. اب ناظرین, یہ انہوں نے کہا آرمی چیف کو آپ مذہب کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ فوج کے اندر سکھ, ہندو, عیسائی کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور یہ اب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی میری سمجھ سے باہر ہے. یعنی اس وقت یہ تعریفیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایکچولی گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ جناب ابھی یہ آرمی چیف مزید کنٹینیو کریں گے, اور یہ ابھی یہ نہیں کریں گے, اور بہت سارے لوگ بھی یہ تعریفوں کے پل باندھنے والے ہیں. کیا یہ اسلامی اقدار ہے کہ خواتینوں کو جیلوں میں بند کر دیں؟ مارنگ بلوچ اور دوسری جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اسلامی اقدار ہے؟ اسلام آباد میں جو مائیں آئیں اپنے بلوچ بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی, کیا یہ اسلامی اقدار ہے؟ معصوم بچوں پہ اور خواتین کے اوپر ڈرون حملہ ہو جاتا ہے, ایئر فورس کا اٹیک ہو جاتا ہے, یہ اسلامی اقدار ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا, 25,000 بندہ اٹھا کے جیلوں میں بھر دیا, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا کون سا اسلامی اقدار ہے؟ خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹنا کون سا اسلامی اقدار ہے؟ ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کے بیڈ روموں تک گھس جانا کون سا اسلامی اقدار ہے؟ ججوں کی ویڈیوز بنانا کون سا اسلامی اقدار ہے؟ جبری گمشدگیاں صحافیوں کی, شاعروں کی, سیاستدانوں کی اور وکلا کی کرنا کون سا اسلامی اقدار ہے؟ اراکین پارلیمنٹ کو اغوا کر کے, ان کی بہو بہن بیٹیوں کو اغوا کر کے انہیں مجبور کرنا کہ تم ووٹ ڈالو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے, یہ کون سا اسلامی اقدار ہے؟ انصار عباسی صاحب, آپ 10 کالموں میں اتنا نہیں لکھتے جتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون سی اسلامی اقدار ہے جن کے اوپر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت عمل درآمد کیا ہے. مجھے فوج سے نفرت نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں ہے, میری اپنی فوج ہے, مجھے اس سے محبت ہے, میرے بہت سارے دوست, رشتہ دار, بھائی یہ اس فوج کے اندر ہیں, ہمیں ان سے بہت پیار ہے. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسی کے اوپر اگر میں تنقید نہیں کروں گا تو جو ہم نے بھگتا وہ ہمارے بچے بھی بھگتیں گے. اپنی ایک بوٹی کے لیے آپ پاکستان کا اونٹ ذبح نہ کریں. انصار عباسی صاحب, آپ لوگ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے, اپنے تعلقات سیٹ رکھنے کے لیے آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایک چھوٹی موٹی نوکری دلا دی کسی رشتہ دار کو ریلوے میں یا کہیں اور کسی صحافی نے, تو یہ اس کے بدلے میں کچھ بھی کرے گا وہ. میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں, یہ چلتا رہتا ہے پاکستان میں. اب میں کیا پول کھولوں کسی کا؟ ناظرین, ایک تو یہ آرمی چیف کی جناب ایکسٹینشن کے حوالے سے بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں. دوسرا, فوج اسرائیل کیسے جائے گی, اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تھوڑی سی وضاحت دی, لیکن ایک بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی حماس کو غیر مسلح کرنے کے معاملے کو کیوں پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ کے بقول وہ کہتے ہیں کہ حماس نے تو خود معاہدے پہ دستخط کیے ہیں غیر مسلح ہونے کے. تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ذرا یاد دلا دوں کہ جس معاہدے پہ آپ لوگوں نے دستخط کیے ہیں حماس نے وہ مانا ہی نہیں. حماس نے اپنی ترامیم شدہ ایک نئے مسودے کے اوپر دستخط کیے تھے جس میں بہت ساری شرائط ہیں. آپ نے تو شاید رانا صاحب وہ والا معاہدہ بھی نہیں پڑھا جو ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف اور باقی لوگوں کے بیچ میں ہوا. ذرا وہ معاہدہ آپ پڑھ لیجئے جو حماس نے ترامیم کے بعد جو شکیں سامنے آئیں اور جن چیزوں پہ بات چیت ہوئی اور جس کو ایک کامیابی قرار دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, ذرا اس معاہدے کو آپ نکال کر پڑھ لیں. اور دوسرا, پاکستان ہمیشہ حماس کی حمایت کرتا رہا ہے, ایک اخلاقی حمایت کرتا رہا ان کی جد و جہد آزادی کو. لیکن آج اگر پاکستان نے اس مقدمے میں حماس کو غیر مسلح کرنے کا کام شروع کر دیا تو کل یاد رکھیے گا جب مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کے ساتھ یہی کاروائیاں کی جا رہی ہوں گی تو پاکستان بے بس ہوگا, کیونکہ یہ ایگزامپل ایک کوٹ کی جائے گی. آپ صرف فلسطینیوں کا مقدمہ خراب نہیں کر رہے, یہ کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. حماس ایک ایسی تنظیم ہے جو اسرائیل کے ساتھ لڑتی ہے اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, اور امریکہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ ایسے ہی نمٹنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور اسرائیلی حملوں کو انہوں نے ان کا حق قرار دیا ہے اسرائیل کا. یہ حال ہی میں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ چھپا ہے. تو دیکھیں نا, ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جی ٹھیک ہے اسرائیل کا حق ہے, اب آپ امن کا نوبیل انعام بھی انہیں دیجئے اور پھر آپ وہاں پہ فوج بھی بھیجیے اور غیر مسلح بھی کیجیے. تو ان معاملات کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ان معاملات کے اوپر کوئی بات نہ کرے. کولیٹرل ڈیمیج کو لے کر ناظرین ہمارے کچھ صحافی جو ہیں وہ اب کھپ ڈال رہے ہیں, رولا ڈال رہے ہیں. بڑی تکلیف ہوئی مجھے ایک واقعہ یاد ہے. لاہور میں عثمان بزدار صاحب کا دور حکومت تھا
اور سی ٹی ڈی نے ایک کاروائی کی تھی، وہ لاہور سے نکلتی ہوئی ایک گاڑی کو سائیوال کے قریب اس کے اوپر فائرنگ کی گئی، اس کے نتیجے میں ماں باپ مارے گئے، ان کے بچے معصوم جو ہیں وہ اس حادثے کے اندر اتفاقیہ طور پہ بچ گئے، وہ بچے بچ گئے، ان کی ویڈیو وغیرہ آ گئی، ہمارے دل ہی پھٹ گئے تھے اور بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ ہم نے اس معاملے کو بہت زبردست طریقے سے اٹھایا تھا، پاکستان کا سارا میڈیا آگ بگولا ہو گیا تھا کہ سائیوال کے اندر اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ ہم نے بڑی غیرت دلائی عثمان بزدار کو اس وقت، لیکن کچھ ہو نہیں سکا اس کے اوپر۔ آپ کو پتا ہے خون بہا وغیرہ کر کے تو یہ معاملہ نپٹا دیتے ہوتے ہیں، لیکن بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ ماں باپ چھین لیے بچوں سے ان کے اور مار دیے۔ وہ بے گناہ تھے، نہ وہ دہشت گرد تھے، نہ ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق تھا۔ تو اس کو کولیٹرل ڈیمیج اس وقت قرار دیا گیا تھا۔ میں نے اور تمام صحافیوں نے بڑی زوردار آواز اٹھائی تھی، بڑا رولا ڈالا تھا، میں نے بہت سارے پروگرام اس کے اوپر کر دیے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے۔